سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ A1 TV اسپیشل سیگمنٹ کے ساتھ میں ہوں میاں عبد الباسط، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں نوجوان سیاسی اور سماجی رہنما۔ آپ کا تعلق PSF آزاد کشمیر سے ہے، پاکستان پیپل پارٹی کے کرتے دھرتے کارکن بھی ہیں، اور ان کا نوجوان سیاسی قیادت میں بھی شمار ہوتا ہے۔ کسی کی تعارف کے محتاج نہیں، میرے ساتھ موجود ہیں عامر بشیر انقلابی صاحب۔ عامر بشیر انقلابی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا۔ تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے تو آج کے جو ایشو ہے اس پہ بات کریں گے۔ فلسطین کا جو میٹر کھلا ہے، آج حکومت اپوزیشن پاکستان میں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہے، مختلف مقامات پر ریلیاں بھی اٹھ رہی ہیں، تو آپ فلسطین کا یہ جو مسئلہ ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ عبد الباسط صاحب آپ کا فار ہیونگ می۔ یہ جو بیسیکلی جو فلسطین کا مسئلہ ہے، یہ ایک اللیگل آکوپیشن کا مسئلہ ہے۔ ہم نے جب بھی اس کو اس نگاہ سے دیکھا کہ اسرائیل نے ایک جو غیر منصفانہ اور غیر طبقاتی جو ان کا جو تعلق اس زمین کے اوپر ہے، وہ فلسطین کی ہمیشہ سے رہی۔ 1947 کے اندر یہ وہاں پہ جگہ لینے کے لیے فلسطین سے بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے وہ عرض کی کہ ہمیں وہاں پہ رہنے کی گنجائش دی جائے، لیکن اس کے بعد یہ آکوپائر بن گئے کہ جب بھی کسی معاشرے کے اندر مظلوم جب ظالم بنتا تو ہم نے تاریخ کے اندر دیکھا کہ وہ تمام حدیں عبور کر دیتا ہے۔ یہ مسئلہ انسانیت کا مسئلہ بھی ہے، یہ مسئلہ عالمی سطح کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن مایوس کن بات یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر یا ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہیں اس کے اوپر عالمی دنیا کا کردار شرمناک ہے۔ بالکل۔ اچھا، مقبوضہ کشمیر میں بھی بھارتی جو جارحیت تھی، بربریت تھی، آج تقریباً 1 سال 9 ماہ اور 15 دن بیت چکے ہیں۔ وہاں پر ایک لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، کشمیری جو عوام ہے وہ تمام تر ضروریات زندگی سے محروم ہے۔ تو مجھے یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ اسرائیل پر بھی اقوام متحدہ میں کوئی بات نہیں کی جاتی اور کشمیر کاز پر بھی بات نہیں کی جاتی، تو کیا یہ جو عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں انہوں نے صرف یہ خاموشی مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ان کی ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خاموشی ہے صرف مخصوص فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے؟ اس کے اندر گزارش یہ ہے کہ ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا کہ مسلمان بے شک برما کا ہو، مسلمان فلسطین کا ہو، کشمیر کا ہو یا یمن کا ہو، جہاں عراق کا ہو، جہاں کے بھی مسلمانوں کی بات کیجئے، وہ پسماندہ حالات کے اندر اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ دنیا شاید مسلمانوں کو ایک تھریٹ کے طور کے اوپر دیکھتی ہے، لیکن ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو مسئلہ کشمیر کے اندر ہے، آج کم و بیش 635 دن اس کرفیو کو ہونے جا رہے ہیں، 635 یا 640 دن آج ہونے جا رہے ہیں، جو ظلم، بربریت اور تشدد کی ایک بہت ہی عمدہ مثال ہے۔ لیکن ہم اس کے اندر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کا کوئی کردار نظر نہیں آتا۔ یہاں پہ اسلامک جو آرگنائزیشنز تھی، جو سب سے زیادہ ہمارے لیے جو تھریٹننگ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اسلامی سربراہی کانفرنس کا کوئی کردار نظر نہیں آتا۔ ہم نے اسی اسلامی سربراہی کانفرنس کو، میں آپ کو اسی کے ساتھ یہ بھی کوٹ کرتا چلوں کہ غالباً رمضان کے دن تھے، ذوالفقار علی بھٹو جب فلسطین کے اندر اسرائیل کے اوپر جارحیت کرتا ہے تو یہی ذوالفقار علی بھٹو کم و بیش 45 منٹوں کے اندر مختلف ممالک سے رابطہ کر کے 16 رکنی جہازوں کی ایک خفیہ جو ٹیم ہے وہ اسرائیل کے اوپر روانہ کرتا ہے، اور جس کا مقابلہ انڈین ایئر فورس کے ساتھ ہوتا ہے، اور پاکستان وہاں پہ سرخرو ہوتا ہے۔ ہم نے اس دنیا کے اندر دیکھا اور پاکستان کے اندر دیکھا کہ ایسے عالمی لیڈر بھی موجود تھے۔ جب آج فلسطین کے پاس یاسر عرفات نہیں ہے، پاکستان کے پاس ذوالفقار علی بھٹو نہیں ہے جو وہ ایک فرم سٹینڈ لے سکیں، اور اسلامی سربراہی کانفرنس کے اندر ہم نے جو گزشتہ ہم نے جو دیکھا، جو اس کی کانفرنس ہوئی، اس کے اندر ہمارے لیے بہت تکلیف دہ یہ عمل تھا کہ بھارتی وزارت خارجہ کو وہاں پہ مہمان خصوصی کے طور پہ بلایا گیا۔ یہ ہم کشمیریوں اور فلسطینیوں کے جو زخم ہیں ان کی آپاشی کرنے کے برابر ہیں، ان کے اوپر نمک چھڑکنے کے برابر ہے۔ اچھا، ابھی موجودہ جو پاکستان کی حکومت ہے ان کی جانب سے بھی جو مذمتی بیان جاری کیے گئے، ابھی حالیہ میں کہوں گا جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے دورہ کیا نیو یارک کا، ان کو دیگر اسلامی ممالک کے جو وزراء تھے انہوں نے بھی جوائن کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے یہ اقدامات جو ہیں ان کا وہ عملی طور پر بھی نمونہ سامنے آئے گا، یا صرف ہم یہ سمجھتے ہیں بطور کشمیری ریاست جموں و کشمیر کے بحیثیت شہری، ہم نے ہمیشہ سے یہ بات کی کہ پاکستان ہمارے بڑے بھائی اور ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے ہمارا جو کیس ہے وہ دنیا کے سامنے پلیٹ کرے، لیکن بہت افسوس کے ساتھ
یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو اس طرح سے ایڈوکیسی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم اپنے وکیل سے بطور اپنا بڑا بھائی پاکستان سے یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ جیسے ہماری توقعات ہیں، جیسی ہماری امنگیں تھیں، جیسی ہماری شہادتیں تھیں کہ آج بھی جموں کشمیر کے اندر کہ جب بھی کوئی ماں کا لال کہ جنازہ اٹھتا ہے وہ بھی آج بھی پاکستان کے پرچم کے اندر دفن کیا جاتا ہے. لیکن پاکستان کی لابی جو میں ذاتی حیثیت میں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا، میں جو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی لابی انٹرنیشنل دنیا کے اندر اتنی مضبوط نہیں ہے کہ جو کشمیر کا کیس اچھے طریقے کے ساتھ پلیٹ کر سکے. صحیح. اب تھوڑا سا سیاست کی طرف رخ کرتے ہیں. اب چونکہ آزاد جموں کشمیر میں انتخابات کی آمد ہے، اور کس سیاسی جماعت کو جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اگلا انتخابات جو ابھی آنے ہیں ان میں جو ہے اس کو میں انشاءاللہ تعالیٰ بطور کارکن پاکستان پیپلز پارٹی، بطور سیاست کے طالب علم، میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہترین قسم کی سیاسی درسگاہ کے طور پر آج بھی عوام کے اندر موجود ہے. اور آج پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے اندر بھی بھٹو کے چاہنے والوں کا وہ ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، لوگوں کا جو اعتماد ذوالفقار علی بھٹو کے جماعت کے اوپر آج بھی قائم اور دائم ہے. ہماری سابقہ حکومتوں نے ترقیاتی کاموں کے ریکارڈ قائم کرتے ہوئے لوگوں کے اوپر عوام کے اندر اپنا ایک اعتماد کو بحال رکھا. اسی کارکردگی کو لیتے ہوئے آج انشاءاللہ ہم 2021 کے انتخابات میں لطیف اکبر صاحب صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی قیادت میں ہم انتخابات کے اندر اتریں گے. اور ہر حلقے کے اندر جو سب سے بہترین جو بات یہ ہے کہ کم و بیش 6 سے 7 سال ہم حکومت سے باہر رہتے ہوئے 5-6 سال کے بعد باہر رہتے ہوئے آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ہر حلقے کے اندر کیپیسٹی اور کمپیٹنٹ کینڈیڈیٹ موجود ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ ہر طور کے اوپر مقابلہ کرے گا. اچھا، یہ تو آپ کا بیانیہ ہو گیا پاکستان پیپل پارٹی کے ایک بلوز کارکن ہونے کے ناطے اور ایک سیاسی رہنما ہونے کے ناطے. اپنی پارٹی کے مقابلے میں کس جماعت کو سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے مد مقابل ہے؟ ہم آج بھی نون لیگ کو اپنا مد مقابل سمجھتے ہیں. تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کے اندر ابھی تک وہ کیپیسٹی یا کیپیبلٹی موجود نہیں ہے کہ وہ کسی کا مقابلہ کر سکے. اچھا، ایک بات مجھے اور بتائیے گا کہ آج کل کی نوجوان نسل کا جو زیادہ رجحان ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب ہے، اور آپ بھی ایک نوجوان سیاسی رہنما ہیں، آپ کا سینئر قیادت میں بھی شمار ہوتا ہے. کیا وجہ ہے، کون سی ایسی خامیاں ہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی نوجوان نسل میں اس طریقے سے گرو نہیں کر پائی جس طریقے سے اس کو کرنا چاہیے تھا؟ میں آپ کی اس بات کو رد کرتا ہوں، کیونکہ جب تک طلبہ تنظیموں کی بات کروں یا یوتھ آرگنائزیشنز کی بات کروں، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر میدان کے اندر، ہر جگہ کے اندر بہترین پلیٹ فارم مہیا کیا. پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے لے کے آج بھی ہماری ریاست گیر اور ہماری پوری ریاست کے اندر آج بھی پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن طالب علموں کی بڑی اسٹوڈنٹ فیڈریشنز کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے. آج بھی اگر میں یوتھ آرگنائزیشنز کی بات کروں تو پی وائی او کا بڑی یوتھ آرگنائزیشنز کے اندر شمار ہوتا ہے. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی حیثیت کے اندر کہ صرف پاکستان کے اندر صرف اٹریکٹ کرنے کے لیے جو فارمولہ دیا گیا، یوتھ کا نعرہ لگایا گیا اور یوتھ کو مایوس کیا گیا. اب آپ 3 سالہ حکومت کے بعد آپ جب سروے کریں تو آپ کو سب سے جو مایوس طبقہ دیکھنے کو ملے گا وہ آپ کو وہ نوجوان ملے گا کہ جس کے نام کے اوپر ووٹ چوری کیا گیا. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی جو باغیور اور جو غیرت مند جو یوتھ ہے، جو ایک نوجوان طبقہ ہے، وہ اس جو سارے عمل کو جو پاکستان میں 2018 میں دہرایا گیا اس کو رد کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، چونکہ ہمارا جو چیئرمین ہے وہ بھی نوجوان ہے، تو حقیقی جو نوجوانوں کی نمائندہ جماعت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی. اچھا، ایک نیریٹو یہ بھی ہے کہ جس کی حکومت وفاق میں ہوتی ہے اسی کی حکومت جو ہے وہ آزاد کشمیر میں بھی ہوتی ہے. تو آپ اس دفعہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ نیریٹو تبدیل ہونے کو ہے؟ اس بات کو ہم بالکل رد کرتے ہیں کہ وفاق کے اندر لوگ اپنی کیپیسٹی کیپیبلٹی کے اوپر اور اپنی صلاحیتوں کے اوپر اور اپنے جو امیدوار ہیں ان کی صلاحیتوں کے اوپر الیکشن جیتا کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس دفعہ دیکھیں گے کہ وفاق میں تحریک انصاف ہوتے ہوئے آزاد کشمیر کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنے. آخر میں اپنی آزاد کشمیر کی نوجوان نسل کو اس ہمارے پلیٹ فارم سے کیا پیغام دیں گے؟ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بولنے کا موقع دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی نوجوان نسل کو یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ اپنے گھروں سے نکلیں اور فلسطین اور ریاست جموں و کشمیر اور یا کوئی بھی وہ خطہ ہو جہاں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں، جہاں پہ مظلوموں کے حق میں آواز بلند نہ کی جا رہی ہو، اور یہ یاد رکھیں کہ جس جگہ کے اوپر جو بھی فرد یا شخص یا کوئی بھی ملک
جو مظلوم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا اور ظالم کے خلاف برسر پیکار نہیں ہوتا وہ بھی ظالم کا حمایتی ہوا کرتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ پیغام دیتا چلوں اپنی یوتھ کو، نوجوان نسل کو، خاص طور پہ طالب علموں کو، کہ طالب علموں کی سیاست وہ سیاست کی نرسری ہے کہ جہاں پہ ہم اپنے مستقبل کی لیڈرشپ کا چناؤ کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے ماضی کے اندر دیکھا پاکستان اس وقت ایک ترقی پسند اور سنہری پاکستان ہوا کرتا تھا جب طالب علموں کو پورا اختیار حاصل تھا سیاست کے اندر حصہ لینے کا، نوجوانوں کو اختیار حاصل تھا سیاست کے اندر حصہ لینے کا۔ میں والدین سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی آل اولاد کو یہ موقع فراہم کریں کہ وہ اس ملک کی سیاست اور اہم ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں۔ اور میں آزاد کشمیر کے نوجوانوں اور طالب علموں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے خطے کی آزادی کے لیے، اپنے خطے کی خوشبو کے لیے، اپنے خطے میں آزاد فضا میں سانس لینے کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری و ساری رکھیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں کہ جب فلسطین اسرائیل کے تسلط سے اور ریاست جموں کشمیر ظالم بھارتی فوجوں کے تسلط سے اور یہ سارے ممالک انشاءاللہ تعالیٰ جو شکنجہ ہے ہمارے جو ظالموں کا ان سے آزاد ہو کر آزاد فضا کے اندر سانس لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ جو کردار ہے اپنا کردار جو چاہے وہ کسی بھی صورت کے اندر ہے، ہر شخص اپنا کردار اس کے اندر ادا کرے۔ میں آپ ساروں کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرا پیغام لیا۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ عامر بشیر انقلابی، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ بڑا پیارا میسج دیا عامر انقلابی صاحب نے کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر کو فلسطین کہا جائے یا فلسطین کو مقبوضہ کشمیر کہا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن عالم اسلام کا یہ کام بنتا ہے کہ عالمی سطح پر ان دونوں ریاستوں کی آواز کو اجاگر کیا جائے اور ان پر ہونے والے مظالم کو کسی بھی طریقے سے روکا جائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں عبدالباسط کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔